کربلا بنیادی طور پر تلوار پر گلوں کے فتح کا نام ہے۔ کربلا طاقتور ظالم کے سامنے مظلوم کی حمایت اور مظلوم کی آواز کی فتح کا نام ہے۔ ہم کربلا کو اس روح سے دیکھیں کہ ایک ہمارے جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں، یا جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک امن پسند معاشرے میں رہنا ہے، تو چونکہ مذاہب کی تاریخ جو ہے وہ جنگوں میں رہی ہے، یعنی مذاہب ایسے جو جنگوں میں رہے ہیں، یعنی لال سرخ رہی ہے۔ جیسا کہ اسلام کا مثال دیتے ہیں کہ اسلام میں آپ جب بھی بتایا کرتے ہیں، ہمیں جنگیں بتایا کرتے ہیں کہ فلاں صاحب نے اتنی جنگیں لڑیں، فلاں صاحب نے اتنی جنگیں لڑیں، اور جنگوں پر ہی مبنی یہ مذاہب کیوں ہیں؟ تو حالات حاضرہ اور دین اسلام، خاص طور پر کربلا کا واقعہ، چھوٹی سی آپ کے دو چار منٹ جو ہیں وہ آپ کے میں لینا چاہوں گا، چھوٹی سی گفتگو، اور پھر گفتگو تمام آپ سے اجازت۔ آج کے دور میں کشمیر پر، یمن میں، شام میں، فلسطین میں، جہاں جہاں انسانی خون کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، یعنی ہولی کھیلی جا رہی ہے، لوگوں کو احساس نہیں انسانوں کو احساس نہیں انسانوں کا، ایسے موقع پر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی جب ظلم معاشرے میں حد سے بڑھ جائے تو خود کو یہ کہنا چاہیے کہ میں امن پسند ہوں، کیونکہ میں امن پسند ہوں تو میں دیکھنا چاہوں گا کہ یہ ظلم ہوتا رہے، قدرت سے کوئی ایسی اینٹ گرے، کوئی ایسا پتھر گرے ان ظالموں کے اوپر، یہ مر جائیں۔ تو جب ہم حقیقت پسند ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں مکمل طور پر حقیقت پسند ہونا پڑے گا کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، جو میں ہوں مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ تو امیر امام حسین علیہ السلام کے دور میں جب ظلم حد سے بڑھتا نظر آیا، یعنی پانی سر سے اوپر جا رہا تھا، تو انہوں نے مدینہ چھوڑا۔ اور اگر مقصد واحد جنگ ہوتی کہ صرف جنگ ہی کرنی ہے، لڑائی ہی کرنی ہے، تو اپنے گھر سے اپنے شہ سواروں کو، اپنے دلیر بھائیوں کو، سب کو لے کر، تلواریں اٹھا کر میرے حسین جو ہے وہ کربلا کی جانب کیوں جاتے؟ وہاں جاتے جہاں وہ دشمن موجود ہیں، یا پھر ایسی مقام میدان کا وہ راستہ پکڑتے، یا مدینے میں ہی لڑائی شروع کر دیتے کہ جو ہم سے لڑ رہے ہیں وہ مدینے سے نکل جائیں۔ مدینے میں تو تھوڑا سا لشکر تھا، چند ہزار لوگ ہوں گے اس وقت کے حاکم مدینہ کے پاس۔ تو کیا وجہ تھی کہ حسین اپنے گھر والوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، سب کو لے کر 72 کا ایک ایسا قافلہ، جس میں 6 ماہ کا اس وقت ولادت ہے شہزادہ علی اصغر کی، یعنی کچھ دنوں کا بچہ اور چند سالوں کی بیٹی اور چھوٹے بچے اور عورتیں، سب کو، سارے گھرانے کو حسین لے کر جا رہے ہیں کوفہ کی طرف۔ تو کربلا پہ انہیں روکا گیا۔ کربلا میں رکنے کے بعد بھی حسین نے جنگ نہیں چاہی۔ یوم عاشور کی رات، یعنی کل یوم عاشور ہے اور آج رات عاشور کی رات، امام حسین نے جنگ کو ٹالنے کے لیے حضرت غازی عباس کو کہا کہ آپ جا کر خطبہ دیں، اور آپ خطبہ پڑھیں۔ اس میں غازی عباس کہہ رہے ہیں کہ واپس چلے جاؤ، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ وہ آشنا کرا رہے ہیں خود کو اور اپنے خاندان کو ان کے سامنے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم سے بات کرو، ہم گفتگو چاہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ یہ عاشور کی رات کی بات کر رہے ہیں، یہ تب جب 2 دنوں سے پانی بند ہے، 3 دنوں سے، 7 محرم سے یوم عاشور تک پانی بند رہا، ظاہر ہے 3 دن تک۔ تو عاشور کے دن، یوم عاشور، تمام خاندان کو شہید کیا گیا حضرت حسین کے، اور جب خود تلوار لے کر میدان میں جا رہے ہیں، اس وقت بھی حجت تمام کرنے کے لیے ان کو کہہ رہے ہیں کہ جنگ کو ٹال دو، یعنی کوئی نہیں بچا حسینی لشکر میں، اکیلا حسین جب جنگ کے لیے نکلا ہے کربلا کی جانب، میدان میں آ کر دشمنوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ مجھے پہچانو، میں وہ ہوں جسے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، مجھے پہچانو۔
اور اس جنگ کو ختم کر دو. یعنی آخری لمحے پر بھی حسین جنگ نہیں چاہتا. جنگ مسلط کی گئی حسین پر اور حسین کو لڑنی پڑی. اب جو کشمیر کے اندر مجاہدین لڑ رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے، انہیں بے گناہ قتل کیا جا رہا ہے، ان کی ساری زندگی کو مفلوج کر دیا گیا ہے، تو ہم کیا کہیں کہ کشمیریوں کو جنگ نہیں لڑنی چاہیے؟ اسلام جہاد کی موضوع پر اس وقت میں نہیں ہوں. اس وقت جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جب وقت ایسا آ جائے، حالات ایسے آ جائیں، دنیا کا کوئی بھی انسان جو کسی مذہب سے تعلق نہ رکھتا ہو، اس کے اوپر بھی جنگ مسلط کی جائے زبردستی، اس کو تنگ کیا جائے، تو انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنے اور اپنی فیملی اور اپنے خاندان کے بچاؤ کے لیے آخری حد تک جاتا ہے. لیکن حسین پوری انسانیت کے لیے جا رہے تھے. وہ پردے کے احکامات کو ختم کرنے والا تھا یزید. وہ انصاف کے اوپر وہ تماچا مارنے والا تھا جس سے انصاف کا چہرہ تا قیامت سیاہ رہتا. اس ہاتھ کو، اس یزیدی ہاتھ کو کاٹنے والا حسین، جس نے اپنے خون سے کاٹا ہے، خون سے رقم کی ہے تاریخ. وہ تو بیابان تھا کربلا جہاں یہ لوگ مارے گئے. گھر والوں کو یوں لے کے آ رہا تھا کہ یہ عورتیں اور بچے اس کربلا کے ظلم پر ماتم کرتے ہوئے جب بازاروں میں جائیں گے تو لوگ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کا کیا نقصان ہوا ہے، تو وہ بتا پائیں گے کہ حسین جیسے شریف انسان کو میدان کربلا میں اس حاکم وقت نے قتل کرا دیا. تب لوگ پوچھیں گے کہ جب حسین کو قتل کیا گیا تو یہاں کون محفوظ ہے؟ جب انصاف کے دائی کا قتل ہو گیا، جب انصاف دینے والے گھرانے کے چراغ کو بجھا دیا گیا، تو ہم کون سی روشنی سمجھیں جو کہ روشن کرے گی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ اس وقت اگر کوئی کشمیریوں کی مدد کے لیے جائے، کوئی فلسطینیوں کی حمایت کرے اور ہم کہیں کہ اسلام کی تاریخ کو سرخ نہ کریں، تو یہ ناممکن ہے. اس لوگوں ان ذہنوں کو پاگل سمجھا جائے گا کہ جو ایسا کام کریں گے اور ایسا کہیں گے. تو حسین کو سمجھنا اور حسین کے ذہن کو، وہ شعور کے اعلیٰ مقام پر فائز شخصیت کا نام حسین ہے. یعنی ایسی شخصیت جس کے لیے انبیاء کے سردار کہیں کہ یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں. یہاں شعور اور انسانیت اور شخصیت جو ہے وہ نمودار ہوتی ہے، وہ نظر آتی ہے، کیونکہ یہ ہستیاں فقط ایک بات کو لے کر کچھ نہیں کہتی. مجھ جیسا ہے، یعنی مجھ میں جو خصلتیں ہیں وہ اس میں ہیں. تو حسین کی کربلا کو سمجھنا، حسین کی کربلا کو سمجھنا اور حسین کے مقصد کو سمجھنا، مقصد کربلا کو سمجھنا، یہ ایک عظیم باب ہے تاریخ کا. اس پر مختلف اوقات میں ہم بات کرتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی کہ حسین اپنے بچوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنے خاندان کو لے کر کربلا کی جانب جب آئے تو اس کا واحد مقصد یہ تھا کہ معاشرہ ناانصافی سے بھر چکا تھا اور آگے امکانات یہ تھے کہ اب کے بعد انصاف اور حق کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی ہے. لہٰذا میں اپنے خون سے یہ لکھوں گا کہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے. سارے جو ہے وہ مذاہب کے خیالات سے بالا تر ہو کر ایک انسانیت کے حوالے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ حسین کا کربلا جانا آپ کے لیے اور ہمارے لیے تھا. کیوں؟ کیونکہ جب حسین کربلا نہ جاتے تو حاکم وقت نے تاریخ میں رد و بدل کر کے، کیونکہ وہ کر رہا تھا، اس نے شراب پینا جائز قرار دے دیا تھا، اس نے اور ساری جو معاشرتی بیماریاں ہیں، جو معاشرتی جسے کہتے ہیں کہ معاشرتی ایک بدیاں ہیں، برائیاں ہیں، ان تمام برائیوں کو وہ اپنے گلے میں ڈال چکا تھا اور لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. آپ مذہب کو تسلیم نہ کریں، لیکن انسانیت کے لیے، عورتوں کے پردے کے لیے اور انصاف کے لیے کرسی پر، انصاف کی کرسی پر کسے بیٹھنا چاہیے، یہ حسین نے تاریخ رقم کر دی. تاریخ رقم کر کے بتا دیا، آپ تک اور ہم تک یہ بات پہنچا دی کہ انصاف کی کرسی پر، اقتدار پر، حاکمیت پر کس شخص کے کردار کو بیٹھنا چاہیے. تبھی حسین نے کہا تھا بیعت کے وقت کہ مجھ جیسا کبھی بھی تجھ جیسے کی
حمایت اور بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر حسین نے تا قیامت ایک تاریخ رقم کر دی کہ کس فہم اور کس جو ہے وہ خاصیت کے انسان کو اقتدار پر اور حاکمیت کی تخت پر بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں پوری رعیت، پوری قوم کے انصاف اور ان کے تمام وسائل اور ان کی زندگیاں اور ان کی زندگیوں کی ڈوریں اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ تو جب منصف نہیں ہوگا حاکم تو معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا۔ جب حاکم ظالم ہوگا تو معاشرے میں انصاف تو نہیں ہوگا، لیکن انسان کی زندگیاں ایسے ہی پامال ہوں گی جیسے آج فلسطین میں، کشمیر میں، یمن میں، شام میں اور مختلف دنیا کی جگہوں پر ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں مقصد کربلا اور مقصد حسین سمجھنے کے لیے آج کے دور کے تمام یزید جو ہیں ان کا چہرہ دیکھنا چاہیے کہ آج جو کشمیر میں ظلم ڈھا رہے ہیں یہ آج کے وقت کا یزید ایسا ہے تو اس وقت کا یزید کیسا ہوگا۔ آج شام میں جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، جو ریفیوجیز دنیا میں در بدر ہیں، چھوٹے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک، ان کی زندگی، ان کی تصاویر اور ان کی ویڈیو اور ان کا احوال جان کر ہم لرز جاتے ہیں۔ ہم یہ سوچیں کہ 6 ماہ کے لال کو کیسے شہید کیا گیا ہوگا کربلا، وہ ظالم کیسے ہوں۔ تو دین اسلام اپنی جگہ، حسین کا مقصد انسانیت کی بقا کے لیے ہے، اور ہم اس پر وقتاً بوقتاً آپ کے سامنے اپنی گفتگو رکھا کریں گے۔ اپنے فیڈ بیک اور اپنے سوالات ہم سے ضرور پوچھیں، اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہم اپنی بیٹھک میں آپ سب لوگوں کو شامل کر سکیں اور میری آواز بآسانی آپ تمام احباب تک پہنچا